الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا
وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. صدق الله خالقنا العظيم. اس دور پر فتن میں اے لوگوں، اس دور پر فتن میں اے لوگوں، ایمان کی حفاظت لازم ہے. دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں، دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں، اللہ کی اطاعت لازم ہے. کیا فکر و غنا کی فکر کرے کوئی، یہ عمر بسر ہو جائے گی. سرمایہ دنیا ہو کہ نہ ہو، ایمان کی دولت لازم ہے. جب باطل حق سے ٹکرائے، جب باطل حق سے ٹکرائے، جب باطل سر پر چڑھ آئے، تو ایمان والوں بے خوف خطر پھر حق کی حمایت لازم ہے. اور جو کفر کے فتوے دیتے ہیں، جو کفر کے فتوے دیتے ہیں، کوئی جا
کر ان سے کہہ دو، کیوں نہ حق ہم سے الجھتے ہو، کیوں نہ حق ہم سے الجھتے ہو، انسان کو شرافت لازم ہے۔ بزدل نہ بنو بزدل کے لیے، بزدل نہ بنو بزدل کے لیے، جینا بھی گراں مرنا بھی گراں، جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم برتر ذات واسطے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، رجبال، غوث اعظم، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، ساری کائنات دیاں بگڑیاں بنانے والا، ڈگیاں تارنے والا ہے، لا تعداد بے شمار بے حد و حساب صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، امام اعظم، امام المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و برکات۔ واجب الاحترام سامعین ذی وقار، انتہائی حساس دور جا رہا ہے، اور اس انتہائی حساس وقت کے اندر بہت ہی اہم اور حساس موضوع تساں احباب کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ذوالجلال قرآن و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، پھر سن سنا کے خالق کائنات سانو عمل پیرا ہونے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام سامعین ذی وقار، محرم الحرام دے جنہ ایام نو اسی گزار رہے ہیں اور کچھ ایام اسی گزار چکے ہیں، بدقسمتی دے نال تاریخ اسلام تو ناواقفیت دی بنا تے اور دین دی صحیح سمجھ بوجھ نہ ہون دی وجہ تو دشمنان اسلام نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور من گھڑت کسے کہانیاں دے نال اونا پاک باز ہستیاں اور اونا اکابرین دے خلاف عرضہ سرائی کی جا رہی ہے کہ جنہ دا اگر وجود نہ ہوتا نہ جانے اج اسی مسلمان بھی ہوتے کہ نہ ہوتے، کہ جنہ لوگاں نے اپنی طاقت، اپنی جوانی، اپنی قوت اور اپنے اساس سے اللہ دی راہ کے اندر لٹائے کہ اللہ کا دین بار آور ہو جائے، اس دنیا تے پھیل جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم دی تعلیمات دا شہرہ پھیل جائے۔ اج اونا پاک باز ہستیاں دے بارے گفتگو کی جاتی ہے، اونا دے خلاف حرزہ سرائی دی جرت کی جاتی ہے، اور افسوس کہ بہانہ اے بنایا جاتا ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت حیرانگی کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ نام لیا جاتا ہے شہادت حسین دا، مجلساں دے اندر ذکر کیتا جاتا ہے انہاں لوگاں دا کہ جنہاں دا شہادت حسین دے نال کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ لوگ اس کربلا دے واقعے تو تقریباً نصف صدی پہلے ہی اس دنیا تو رخصت ہو چکے تھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کربلا تو 49 سال پہلے اس دنیا فانی تو کوچ فرما گئے۔ سیدنا فاروق اعظم اس واقعے تو 40 سال پہلے اس دنیا تو رخصت فرما گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کربلا شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو 30 سال پہلے اس دنیا تو وفات پا گئے، اس دنیا تو رخصت ہو گئے۔ حتیٰ کہ جناب طلحہ، جناب زبیر، سعد، سعید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا خالد بن ولید، حضرت سعد بن ابی وقاص، حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس سارے صحابہ اس واقعے تو پہلے اس دنیا تو وفات پا چکے ہیں، دنیا تو فوت ہو گئے۔ ہن جڑے لوگ ایک واقعہ، ایک وقوعہ جو پیش آیا وہ تو اس دنیا تئی موجود نہیں، پھر انہاں نو مورد الزام ٹھہرا کے انہاں دے تبرہ کیتا جائے، انہاں دے خلاف حرزہ سرائی کی جائے، بات عقل دے اندر نہیں آتی۔ کم از کم انہاں لوگاں دی بات کی جائے جنہاں دا کتے نہ کتے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کوئی تعلق ہے، تے پھر بھی بات سمجھ دے اندر آتی۔ جڑے لوگ ادو موجود ہی نہیں اور نبی کائنات علیہ السلام نے خصوصاً عشرہ مبشرہ انہاں پاک باز ہستیاں دے متعلق فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے انہاں دی ہر خطا کو معاف کر دیتا ہے، یہ لوگ پکے جنتی ہیں۔ پھر وہ معرض بحث کس طرح آ سکتے ہیں کہ جنہاں دا اس واقعے دے نال تعلق ہی نہیں، بس جدو ہی یہ ایام شروع ہون گے صحابہ کرام دیا انہاں پاک باز ہستیاں دے تبرہ اور
کسی سیاح نے یہ بات کہی کہ اگر کسی جھوٹ نو بھی 9-10 دفعہ بولیا جائے تو وہ جھوٹ بھی کدی بزا ہوگا سچ لگن لگ پتا ہے. اور پھر ایک جھوٹ اتنی مرتبہ بولیا جائے کہ سنن والے بھی اس جھوٹ نو سچ سمجھن لگ پائیں تو پھر وہ جھوٹ بولنے والا بندہ بھی بسا اوقات جن نے اس جھوٹ کی ابتدا کی ہوتی ہے اس جھوٹ کو تراشیا ہوتا ہے انہوں وہ اپنا ہی ایجاد کرتا ہے جھوٹ بعض اوقات وہ بھی سچ لگن لگ جاتا ہے. اور ساری کم علمی دی بنا تے لوگوں کو ایک موقع مل گیا کہ میڈیا دے اخبارات کے ذریعے ٹی وی تے بیٹھن والے جاہل جہلا اینکر اور نام نہاد مذہبی سکالر اور سوشل میڈیا تے چلن والے کلپس انہوں سن سن کے ایک عام بندہ بھی یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں شاید یہی گلاں سچیاں ہیں. حالانکہ سب جھوٹ دا پلندہ جدا حقیقت دے نال تعلق ہی نہیں ایک عام فہم آدمی جنہوں اللہ نے تھوڑا جا شعور اور عقل دیتی ہوئے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایک معاملہ ایک بات وہ ساڈے بڑے آباؤ اجداد کہ جنہاں نو اسی دیکھیا ہی نہیں جنہاں دے نال ساڈی ملاقات ہی نہیں اور او آن والیاں ساڈیاں اگلیاں پشتاں جو کوئی بندہ کوئی کام کردا ہے تو انہاں آباؤ اجداد دا کی قصور ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دے اوپر تبرع اس واقعے کو بیس بنا کے کیتا جاتا ہے. غور کرنا اور بڑی عجیب و غریب باتاں ایک ذاکر اپنی دھن دے اندر مگن کہ کربلا دے میدان دے اندر جناب حسین نے تلوار پکڑی آپ نے ادھر تلوار دا وار کیتا پشتیاں دے پشتے لگا دیتے کھبے پاسے رخ کیتا پشتیاں دے پشتے لگا دیتے جدھر آپ دا رخ ہوتا ہے لاشاں دے انبار لگ گئے. حالانکہ انج لگتا ہے اس ذاکر دی بات سنن تو بعد کہ جنہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کلیاں نے لکھاں کوفیاں نو واصل جذب کر دیا. جبکہ تاریخ کی کتب نو اٹھاؤ بلکہ شیعہ کتب انہاں دے اندر یہ بات لکھی ہے کہ 17 تو 18 ابن زیاد کی فوج دے افراد 17 تو 18 کو قتل ہوئے اور 72 ساتھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید ہوئے. اور انہیں گپاں بنا کے فضول اور عجیب عجیب واقعات من گھڑت کہ جناب دیکھیں رات میں ایک بی بی آ کے جگہ نو صاف کر رہی ہے. پوچھنے والا نے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ کیا کہ میں فاطمہ ہوں حسین دی امی. ماں جی ایتھے کیویں آئے؟ کیا کہ میں جگہ صاف کر رہی ہوں ایتھے میرے حسین نے شہید ہونا. عجیب قسم کی بکواسات کہ جنہاں عقل دے نال ہی تعلق نہیں. پھر بات کی جائے گی کہ حضرت علی آئے انہاں دا گھوڑا آیا فلاں 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 کہ معاذ اللہ حضرت علی ایک پاسے تے کیا جاتا ہے مشکل کشا نے سارا کچھ کر سکتے نے. پھر عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک باپ پھر مشکل کشا ہوئے قادر مطلق ہوئے اختیارات ہون تے اپنی آل نو اور اپنے بیٹے نو ایڈی بے دردی دے نال شہید ہوندے ہمیشہ رہ جائے. پھر باپ بھی ہوئے وہ کہ جنہ نام علی حیدر قرار ہے کہ جنہیں مقابلے دے اندر آن والے بڑے بڑے پہلوانوں کا پیتا پانی ہو جاتا علی دا نام سن کے کمبل
عمل لگ جاندے انہاں دے بارے اس واقعے کو بیس بنا کے عجیب عجیب قسم دیاں کہانیاں سنائیاں جاندیاں نے. بہرحال 10 محرم الحرام کو رونما ہونے والا واقعہ ادا آغاز 60 ہجری نو ذی الحج دے ابتدائی دناں دے اندر ہویا کہ جس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ دی وفات ہوئی. وفات دی اطلاع ملی. میں اللہ دی توفیق دے نال کوشش یہ کراں گا کہ اج دی بات تساں احباب نو پوری طرح سمجھ دے اندر آ جائے. ہر قسم دے ذہنی خلفشات دور ہو جان, غلط فہمیاں ختم ہو جان. بات دے اوپر غور کرنا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات دی اطلاع ملی, فوت ہو جاندے نے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں جدوں پتہ چلیا, بات پہنچی جدوں حضرت حسین تک دیگر قسم دے اور بھی معاملے چلے. غور کرنا کون معاویہ, سلطنت دا حکمران معاویہ, وقت دا خلیفہ معاویہ, امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ جدو بڑے اج خلافت دے آ گئے نے. جدو خلافت دے آئے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں بھی پتہ چلیا, ادھروں انہاں نوں خلیفہ منتخب کر دیتا گیا. حضرت حسن نوں پتہ چلیا کہ او لوگ جنہاں نے میرے باپ علی نو شہید کیتا, جنہاں نے عثمان نو شہید کیتا, اج وہی لوگ بہانہ بنا کے میری بھی جان دے در پائے نے. حضرت حسین رات کی تاریکی دے اندر چلے, کلے نہیں گئے. حضرت حسین نو نال لے کے, مروان نو نال لے کے, جڑا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں فوجاں دا کمانڈر ان چیف محمد مروان نو نال لیا, سیدنا حسین نو نال لیا. اے آگے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ دے کول آگے بیٹھ گئے. ان پوچھو کہ بات کتے لکھی ہے, غور کرنا. رجال کرشی کربلا دے اندر شیعہ دے ایک کتاب لکھی, کتاب دا نام ہے رجال کرشی. دوسری کتاب حیات القلوب, اس کتاب دا مصنف ملا باقر مجلسی ایران کے چھاپا خانے دے اندر ایک کتاب شائع ہوئی. لکھن والا شیعہ جس شہر دے اندر شائع ہوئی, شیعہ دا شہر, ملک شیعہ دا, مصنف شیعہ دا, سب تو پہلے لکھی جانے والی کتاب حیات القلوب دے اندر لکھدا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جناب حسین نو نال لیا, امیر معاویہ دے کول آ گئے. امیر معاویہ دے کول آ کے اپنی شرائط کو لکھیا, اور ایک کتاب کے اندر اے بات کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح دی بنا تے صلح کرن واسطے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ بلینک پیپر دے دیتا, خالی پیپر, صاف پیپر لے دیتا کہ اے پیارے حسن جی اے دے اوپر جڑیاں بھی شرطاں لکھو گے صلح واسطے مینوں منظور نے. حضرت حسن نے شرطاں لکھیاں, امیر معاویہ نے انہاں نوں قبول کر لیا. معاملہ طے ہو گیا. پھر غور کرنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر آ گئے. کیڑی مسجد؟ جس مسجد کو تعمیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر منگوایا. کیڑا منبر؟ اپنے باپ دا منبر, اپنے باپ دا تیار کردہ منبر. او منبر منگوایا جس کے اوپر کھڑے ہو کے سیدنا علی خطبہ دیا کرتے سی. کتاب کیڑی کے اندر لکھیا ہے رجال کرشی کے اندر حیات القلوب دے اندر کہ منبر منگوا کے مسجد دے اندر رکھیا. کنے رکھیا؟ نواسہ رسول نے رکھیا. کنے رکھیا؟ علی دے بیٹیاں نے رکھیا. کنے رکھیا؟ جگر دوش ہے بطول نے رکھیا. منگوایا کس واسطے؟ مسجد دے اندر منبر آ گیا.
امیر معاویہ نے کیا اے پیارے امیر معاویہ جی اس منبر دے اوپر بیٹھ جاؤ کتاب کے لیے حیات القلوب ذہن دے اندر نقش کر کے لے جاؤ کسی اور دی کتاب نہیں تہاڈی ہی کتاب دے اندر اے بات لکھی ہوئی کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نیچے بیٹھ گئے امیر معاویہ نے منبر دے اوپر بٹھا دیتا تے کھڑے ہو گئے امیر معاویہ نے ہاتھ دے اوپر بیعت کی تھی جناب حسن نے بیعت کی تھی پھر جناب حسن بیعت کر کے بیٹھ گئے پھر دیکھیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اور حضرت حسین نے مخاطب کر کے کی کہنے نے قم فبایا او حسین تسی بھی کھڑے ہو جاؤ اور امیر معاویہ دے ہاتھ دے اوپر بیعت کرو سیدنا حسین کھڑے ہو گئے کتاب تیری حوالہ غلط ہوئے میں مجرم حوالہ غلط ہوئے میں مجرم تیری کتاب دے اندر انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی جناب حسن نے سیدنا حسین کو کھڑا کیتا قم فبایا اے حسن کھڑے ہو جاؤ امیر معاویہ دے حق تے بیعت کرو سیدنا حسن کھڑے ہو گئے امیر معاویہ دے حق دے اوپر بیعت کی تھی اتنی بس نہیں پھر جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ مروان کی طرف لے گیا اور کہتے قم فبایا اے مروان کھڑا ہو جا اور اے مروان فوجی آدمی جناب حسن نے کوئی سوال نہیں کیتا فوراً بیعت کر لئی یہ فوجی آدمی سخت مزاج والا یہ کھڑا ہو گیا سجے دیکھتا ہے کبے دیکھتا ہے پھر سوالیہ نظران دے نال امام حسین دی طرف دیکھن لگ پیا تے جناب حسین دی طرف سوالیہ نگاہاں دے نال مروان نے دیکھا کہ سامنے امیر معاویہ جدی بیعت کرن واسطے سیدنا حسن مینوں مجبور کر رہے نے مینوں کہہ رہے نے او امیر معاویہ جنہاں دے خلاف میں جنگاں کرتا رہا میں لڑائی کرتا رہا آج امیر معاویہ دے حق تے بیعت کس طرح کراں گا جے مروان یہ بات سوچ رہا ہے تے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ مروان کو کی کہندے ہیں قم فبایا امامی او مروان کھڑا ہو گئے امیر معاویہ نے ہاتھ تے بیعت کر لے کیونکہ انہیں ہاتھ دے حسن بیعت کر چکے ہیں میں حسین نے بیعت کر لئیے پھر جدے ہاتھ دے حسن تے حسین بیعت کرنا او کائنات دا امام بن جاندہ وہ کائنات کا امام بن جاندہ ہے غور کرنا جناب حسن نے بیعت کی تھی سیدنا حسین نے کدے حق دے بیعت کی تھی جناب امیر معاویہ دے حق دے بیعت کی تھی سیدنا حسن آپس مدینے دے اندر آ جاتے 20 سال رہے 20 سال خلافت رہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سال امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین رہے ایتھی بس نہیں مرزا عباس قمی اپنی کتاب منتہی المقال دے اندر اور ملا باقر مجلسی جلاء العیون دے اندر لکھتا ہے کہ امیر معاویہ دی بیعت کرنے تو بعد جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حسین آ گئے مدینے دے اندر آ گئے جدو مدینے دے اندر آ جاتے رہے تے مدینے دا گورنر قائم کر دیتا امیر معاویہ نے مروان کو اے مروان امیر معاویہ دا قائم کرتا گورنر ہے اس گورنر کو قائم کیتا مدینے دے اوپر تے جناب حسن اور حسین نے نہ صرف امیر معاویہ دی بیعت کی تھی بلکہ پوری زندگی 20 سالہ تک اس گورنر مدینہ گورنر امیر معاویہ دی اقتدار دے اندر نمازاں بھی ادا کیتیاں کہ تو بیعت دیاں باتاں نہیں کردا اور مروان دے بارے امیر معاویہ دے بارے باتاں کہ امیر معاویہ فلاں امیر معاویہ فلاں مروان ہے جدا اور حسن اور حسین تے اے دے پیچھے نمازاں ادا کر رہے ہیں اور انتہائی معذرت دے نال پیچھے نمازاں پڑھ کے انہاں دے بارے گلاں کرنا اے شیوا اج دے مسلمان دا نہیں اے کوفیاں دا شیوا کہ نمازاں بھی پڑھ لیاں
الزامات بھی لگانے، تبرع بھی کرنا، توہین بھی کرنی، یہ شیوا ہے کوفیاں۔ حضرت حسن نے، سیدنا حسین نے صرف ایک تھی بس نہیں، نمازاں پڑھیاں، ابتدا کی تھی، پھر وقت آ گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں زہر دے دیتا گیا، اس زہر کی وجہ تو سیدنا حسن بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک امیر معاویہ کی خلافت اندر رہے۔ جاؤ تاریخ دیا، ساری کتاباں اٹھا کے لے کے آؤ، کسی ایک کتاب دے اندر سیدنا حسین کی زبان تو ایک بھی شکوہ امیر معاویہ دے بارے دکھا دے، ایک بھی شکوہ 20 سالہ تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ کا شکوہ نہیں کیا۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، پھر وظیفہ بھی لیا، وظیفہ بھی لے رہے ہیں، قائم کردہ گورنر دے پیچھے نمازاں بھی پڑھ رہے ہیں، بیعت بھی کر رہے ہیں، اور اج دا جاہل مولوی، جاہل ذاکر یہ اٹھ کے بات کرے امیر معاویہ کے بارے، تبرع کرے امیر معاویہ کے بارے، اور انہاں دی کتاب دے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک امام نہیں، انہوں نے کیا امام ہوندا ہے یا امام ہوندا ہی معصوم ہے، تے امام جویں نبی معصوم عن الخطا ہوندے نے، ایویں امام معصوم عن الخطا نے، جویں انبیاء کو غلطی نہیں، ایویں امام کو بھی غلطی سرزد نہیں ہوندی۔ 12 اماماں جو 2 امام، 2 معصومین، 2 امام امیر معاویہ کی بیعت کرن، مینوں یہ دس پھر اپنا عقیدہ دے یا اپنے عقیدے کو اگ لگا، اپنی اس کتاب کو اگ لگا جن اندر یہ بات لکھی ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، اور معصوم امام نے معاذ اللہ کافر امیر معاویہ دے ہاتھ دے بیعت کس طرح کرنا؟ یا تیرا عقیدہ غلط یا تیری کتاب غلط کہ امیر معاویہ دے ہاتھ دے ایک نہیں 2 امام، 2 معصومین بیعت کر رہے ہیں۔ امام حسن نے بیعت کی تھی، امام حسین نے بیعت کی تھی، اور پھر اپنی افواج کو بیعت کروائی، اور 20 سال خلافت کو منیا، امیر المومنین کیا، خلیفۃ المسلمین منیا، اور 20 سالہ دے دوران حضرت حسین نے ایک دفعہ بھی، ایک لفظ بھی، ایک جملہ بھی امیر معاویہ کی دے متعلق شکوے دے طور تے پیش نہیں۔ امیر معاویہ آج ایسے واقعے کو بیس بنا کے، اور ایتھے ہی بس نہیں، پھر وہ لوگ جنہاں نو اے صلح بڑی چبھی، اس صلح دی بڑی تکلیف ہوئی، اور یہی وجہ ہے آج پورے محرم دے اندر تو یہ بات کہنے کے نظر آن گئے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسن کہتا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ کیا تاریخ اسلام کے اندر سیدنا حسن اکیلے شہید ہوئے؟ کیا حضرت عثمان شہید نہیں؟ کیا سیدنا عمر ابن خطاب شہید نہیں؟ کیا سیدنا حمزہ شہید نہیں؟ اور اے بات کو علم کے اندر اضافہ کرتا جاوا، نبی پاک علیہ السلام کی موت بھی شہادت کی موت ہے، شہادت کی موت۔ آپ نے آخری وقت آپ نے فرمایا کہ اس یہودیہ عورتہ کی بڑے جنہیں کھانے دے اندر میرے زہر دیتا سی، زہر دیتا گیا نبی پاک علیہ السلام، اور ایمی زہر دیتا گیا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی، اس زہر کی بنا پہ سیدنا حسن شہید ہوئے، یہودیاں نے زہر دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام کی موت شہادت کی موت کی دی جائے، لیکن ایتھے ماتم نہیں، تکلیف سنا دی۔ غور کر
نبی پاک علیہ السلام کی مشین کو آج پوری ہو رہی ہے. کائنات امام نے فرمایا ابنی ھذا سید ولعلها ان يصلح به بین فئتین من المسلمین. غور کرنا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث. کائنات امام نے کی فرمایا ابنی ھذا سید. اج واقعہ کربلا نو بیس بنا کے امین معاویہ تے کفر دے فتوے لگانا والے، اما جی عائشہ تے کفر دے فتوے لگانا والے، جنگ جمل جنگ صفین دے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے مد مقابل صحابہ اور تابعین دے کفر دے فتوے لگانے والے ہو. نبی پاک کی حدیث پر غور کرنا. کائنات امام نے فرمایا بنی ھذا سید، میرا بیٹا سردار ہے، سردار یصلح به بین فئتین من المسلمین. اور کائنات امام نے فرمایا او لوگوں میرا بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا جو مسلمانوں دے دو گروہوں دے اندر، مسلمانوں دے دو جماعتوں دے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا، اختلاف پیدا ہو جائے گا، ایک دوسرے دے مد مقابل آ جائیں گے. پھر ہوئے گا کہ وَلَعَلَّهَ أَن يُصْلِحُ بِهِ، میرا اے بیٹا حسن انہاں دعا دے درمیان صلح کروائے گا. انہاں دعا دے فئتین من المسلمین، دوویں گروہ مسلماناں دیاں دعا جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا. دونوں مسلمان نبی پاک کہہ رہے ہیں. آج کا مسلمان اٹھ کے انہوں نے کافر کفر دے فتوے لگائے. نبی پاک نے فرمایا دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا کہ دونوں مسلمان ہو. صلح ہو گئی 40 سے 41 ہجری. مستدرک حاکم جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 175 ایک اندر روایت موجود ہے. ابو عامر سفیان بن اللیل ایک کوفی آیا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے رہے. غور کرنا اے یزیدی نہیں ہے، کوفی. حلے اندہ یزید کے نام کوئی تعلق نہیں. کوفی شیعہ علی بچو اپنے آپ کو شیعہ علی کہلوان والا امام حسن بیٹھے رہے تے آگے کی کہتا ہے السلام علیکم یا مخصما وجوہ المؤمنین. اوے مومنہ دے چہرے انو کالا کرن والے آگے ہیں مومنہ نو صلح کروا کے. السلام علیکم، سلام بھی کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم یا مخصما وجوہ المؤمنین، اور مسلمانہ دے چہرے انو کالیاں کرن والے صلح کرا کے آگے. ایڈی صلح انہوں چوبی کہ سیدہ حسن نے صلح کیوں کر لئی. اسی ہلے مسلمانوں لڑا سی انہاں دی لاشاں گرانی اصل انہاں دا دنگا فساد زیادہ کرنا سی. یہ تو اندازہ لگاؤ اے لوگ صلح دے کتنا خلاف نے. تھی بس ایک دوسرا کوفی آیا. دوسرا کوفی یہ روایت کی تھے تاریخ دمشق جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 280. یہ آنے والا آگے کہندہ ہے نام اندہ ہے مالک بن سمرہ. آگے کہندہ ہے السلام علیکہ یا مزل المؤمنین، او مومنہ مزلیل کرنے والے تیرے اوپر سلام سلام. کیا کون رہا کوفی؟ کیا کیوں رہا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ او مومنہ مزلیل کرنے والے. امام حسن نے کیا نہیں، صلح جنال مومنہ دی عزت اندر اضافہ ہوتا ہے، مومن ذلیل نہیں ہوتے. نبی پاک نے فرمایا نہیں کہ 3 قسم دے لوگ
تین قسم دے جنہاں دے بارے میں اللہ دا پیغمبر قسم اٹھا کے بات کرنا، انہاں تین قسماں دے ضرور ایک او بندہ جن دے اوپر زیادتی ہوئی، ظلم ہویا ہوئے، او دوسرے نو ظلم کرن والے نو زیادتی کرن والے نو معاف کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ دا پیغمبر اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ پاک انہوں ذلیل نہیں کرے گا بلکہ اس معاف کرن والے دی عزت دے اندر اضافہ کر دے۔ سیدنا حسن نے اپنے نانا دی سنت عمل کیتا اور ایک کوفی کی کہہ رہے ہیں یا مذل المؤمنین، کیا کہ نہیں میں مومنہ نو ذلیل نہیں کیتا بلکہ صلح کروا کے مومنہ دی عزت دے اندر اضافہ کر۔ جدو دیکھیا کہ یہ میں نے کوفے والے انج رہ نہیں دے دی، ہجرت کی تھی، واپس آ گئے مکہ دے اندر، مدینے دے اندر واپس آ گئے۔ جدو مدینے دے اندر واپس آئے حضرت یزید بن الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ تبرانی کبیر دے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70 حدیث نمبر 2691 حضرت یزید بن الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کر دے کہ میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گیا، میں انہاں دے کول بیٹھا کہ امام صاحب دی لونڈی آئی، لونڈی جدوں اندر آئی امام حسن نے فرمایا کہ جاؤ نا اندروں ایک تھیلا لے کے آؤ، بوری لے کے آؤ۔ یہ لونڈی اندر گئی، بوری لے کے آئی، تھیلے نو لے کے واپس امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ گئی۔ تے جناب امام صاحب کہندے نے میں دیکھیا امام حسن نے اس بوری نو پکڑیا، تب منگوایا، ان دے اندر پانی ڈالیا، اس بوری دے اندر کوفیاں دے خط لکھے جویں جناب حسین نو خط لکھے سن، ایویں جناب حسن نو جدوں کوفے دے اندر واپس مدینے دے اندر آ گئے، خط لکھے کوفیاں نے خط، امام حسن نے سارے خطاں نو پکڑیا، پانی دے اندر کنڈیل دیتا، کیونکہ اس وقت سیاہیاں بال پوائنٹ والی پکی سیاہی نہیں بلکہ پین والی ایک کچی سیاہی، ایویں دیاں سیاہیاں دے نال خط لکھے جاندے۔ امام حسن نے سارے خطاں پانی دے اندر کنڈیل دیتا۔ جناب یزید کہن لگے امام جی ایڈی محبت دے نال انہاں نے خط لکھے نے، خطاں نو پڑھدے تے صحیح، ویکھدے تے صحیح خطاں دے اندر کی لکھیا ہے، انہاں نے اپنی عقیدت دا کیویں اظہار کیتا ہے۔ تے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہندے فلم یفتح منها ولم ينظر الیہ، نہ انہاں نو کھولیا نہ انہاں نو ویکھیا، اوہی انہاں دے اندر سٹ دیتا۔ تے فرمایا من قوم لا يرجعون الى حق ولا يكسرون عن باطل، کہنے لگے کہ انہاں لوگاں نے خط لکھے نے جڑے حق تے کدی آ نہیں سکدے، باطل تو پیچھے رہ نہیں سکدے۔ کدی انہاں دے خط کی ویکھ لے نے، انہاں نے کدی حق دی گل سچ دی گل کدی کیتی نہیں، حق دے اوپر اے لوگ کدی آ نہیں سکدے تے باطل دا وسا نہیں کردے، باطل نو تے لب کے باطل اے کردے نے۔ اے لوگ ایسے نے اور جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے تے یزید بن الاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں دیکھیا امام حسین بھی ایک جگہ تے لیٹے، اینی گل امام حسن نے مینوں کہی تے اپنے ہاتھ نو اٹھا کے نا اشارہ کیتا، کہنے لگے اما انی لست اخشى على نفسی ولکنی اخشى على ذلك فاشار الى الحسین۔ تے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مینوں اپنی جان دی پرواہ نہیں، مینوں اپنی جان دی پرواہ نہیں، غور کرنا بات کون لکھ رہا، وہ لوگ لکھ لینے جنہاں دا پورا مذہبی قیاس کر رہے تھے، جنہاں دا پورا مذہبی اٹکل پچو تے چل رہا ہے، جنہاں پورا مذہبی آئیڈیاز تے چل رہا ہے، خیالات تے چل رہا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مینوں اپنی جان دی پرواہ نہیں، وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ فَأَشَارَ إِلَى الْحُسَيْنِ۔ حضرت حسن نے جناب حسین کی طرف اشارہ کیتا، کہنے میں ڈر لگتا ہے کہ اے میرا ویر انہاں دے بہکاوے دے اندر نہ آ جائے۔ کہنے لگے مینوں پرواہ نہیں، مینوں پتہ لگ گیا کیونکہ میں اپنی اکھاں دے نال انہاں لوگاں دے ہتھوں اپنے باپ کو
شہید ہوتا دیکھا میں دیکھا نازالوں نے کمیں سیدنا حسین نو شہید جناب عثمان نو شہید کیتا میں دیکھا کہ انہوں نے کمیں جنگ جمل کروائی ہے کمیں جنگ صفین کروائی ہے میں دیکھا نا لوگوں کہ ادھر آگے میں کہنے لگا کہ حسن جی تو خلیفہ المسلمین بنانا ہے تو اسی خلیفہ بناوا گے ایرو مینوں خلیفہ دے ابھار کے ادھر جا کے امیر معاویہ دے نال سارے کنٹریکٹ کر کے آ گئے میں نہ لوگوں کو بڑی چنگی طرح جاننا مینوں انہاں دی ایک ایک رنگ دا پتہ چل گیا اور میں انہاں دے ہتھوں دھوکا نہیں کھاندا لیکن مینوں ڈر ہے کہ میرا بھرا اے حسین کتے انہاں دے ہتھوں ظلم دا شکار نہ ہو جائے یہ بات کیتی جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور اگلی بات کہنے لگے ظلم ہو گیا کی ظلم ہویا کہ امیر معاویہ نے ظلم کیتا کہ اس تو بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا اے ظلم کیتا کہ یزید کو خلیفہ انشاءاللہ العزیز وقت چونکہ آئندہ جمعہ دا پورا ہو گیا آئندہ جمعہ پوری ڈیٹیل دینا اتو ہی بات کو شروع کر کے کہ یزید کو امیر معاویہ نے خلیفہ کیوں بنایا اور دیگر صحابہ جو موجود سن انہاں نو خلیفہ نامزد کیوں نہیں کیتا اور حقیقت کے اندر وراثت کے اندر چلن دا اے سارا معاملہ انہاں لوگاں دا نظریہ ہے اور جنہاں لوگوں نے گال کڈی جاندی ہے وہ تے وراثتی طور تے امامت اور خلافت منکر نے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ دی خلافت کو منتخب کرن والے نو کیویں روکیا ٹوکیا ریجیکٹ کیتا حقیقت دے اندر انہاں دے نال کیتا تعلق ہے اور ادھر جناب باویلا کرن والے اور افواہ اڑان والے دا تعلق دے نال ہے یہ سارے حقائق انشاءاللہ زندگی نہیں آئندہ جو میرے کیتے جان گے اللہ کو دعا ہے کہ مال کے کائنات سب حقائق نو سمجھن دی توفیق